پاس یقین کی 3 منزلیں ہیں، علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. یعنی کیا؟ کسی چیز کا پتہ چل جانا علم الیقین ہے، علم ہو جانا. اگلا مرحلہ عین الیقین، اس کو جا کر حس کر لینا. آگ گرم ہے، آگ کو جلتا ہوا دیکھا، آگ گرم ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ علم الیقین. گئے قریب سے حرارت محسوس ہوئی، یہ کیا ہے؟ عین الیقین. اب جب اس حرارت میں اپنے ہاتھ کو دیا اور ہاتھ جل گیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے حق الیقین. اب اس کے بعد یقینی ہو کیفیت باقی نہیں بچتی. وہ شخص جو سنتا ہے آگ جلاتی ہے، اور وہ شخص کے جس کا ہاتھ جل چکا ہے، دونوں کے یقین میں زمین آسمان کا فرق ہے. دونوں کے یقین میں بہت فرق ہے. بڑے کہتے ہیں بچوں سے بیٹا بائک ہلکی چلایا کرو، گاڑی ہلکی چلایا کرو، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ علم الیقین. بڑے کہتے ہیں ہوتا ہوگا، اپنی آنکھوں سے کسی ایکسیڈنٹ کو ہوتا ہوا دیکھ لیا، یہ کیا ہے؟ عین الیقین. دیکھ لیا، پھر بھی باز نہیں آئے، پھر بھی گاڑی تیز چل رہی ہے، پھر بھی بائک. اب جب اپنا ایکسیڈنٹ ہو گیا بڑوں کی بات نہ مان کر، یہ کیا تھا؟ یہ تھا حق الیقین. اب پہنچ گئے جو بتانا چاہتے تھے، جب سمجھا رہے تھے نہ کرو نہ کرو، لیکن حق الیقین جب ٹانگ توڑوا کے جب دوبارہ بائک پہ بیٹھے، اب انسان کے بچے بن گئے. اب بائک سے کون سے چل رہی ہے، اب گاڑی. کیوں؟ کیونکہ کچھ افراد حق الیقین کی کیفیت کے بعد ہی سنتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ مرحلہ یقین ہے. ایک روز مولا حسین بیٹھے ہوئے ہیں، خبر ملی جابر مریض ہو گئے. صحابی رسول تھے، ملنے کے لیے گھر گئے. گفتگو ہوئی، کہا جابر کیسی طبیعت ہے؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ مریض ہو گئے. کہا مولا میں نے اپنی زندگی کے کچھ اصولوں کو تبدیل کر لیا، اس کے بعد بہت مطمئن ہوں. امام نے کیا کہتے ہیں کہ میں موت کو زندگی سے بہتر سمجھتا ہوں، میں بیماری کو صحت سے بہتر سمجھتا ہوں، میں فقیری کو تنگدستی کو مال و دولت سے بہتر سمجھتا ہوں. آپ کی کیا رائے ہے؟ مولا مسکرائے. مولا نے کہا لیکن ہم ایسا نہیں سمجھتے. کیوں مولا؟ کہا نہ ہم موت کو زندگی پہ ترجیح دیتے ہیں، نہ زندگی کو موت پہ ترجیح دیتے ہیں. نہ ہم بیماری کو صحت پہ ترجیح دیتے ہیں، نہ صحت کو بیماری پہ ترجیح دیتے ہیں. نہ ہم مال کو فقیری پہ ترجیح دیتے ہیں، نہ فقیری کو مال پہ. ہم تو اس حال میں راضی ہو جاتے ہیں جس حال میں پروردگار ہمیں رکھنا چاہتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین کی کیفیت. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ مدبر ہے، وہ حکیم ہے. وہ جس کیفیت میں رکھے گا یقینا وہی بہتر کیفیت ہوگی. یہ مقام. اچھا جابر کا مقام کوئی کم نہیں ہے. صحابی رسول، مخلص آدمی، مخلص ترین اصحاب میں سے ایک ہے. پہلی شخصیت جو واقع کربلا کے بعد سید سجاد سے ملے، اور سید سجاد سینے لگ کر پہلی بار جن سے گریہ کیا ہے وہ ہے جابر. کوئی عام آدمی نہیں ہے.